السلام علیکم ڈیفینس ورڈز۔ ارجنٹینا کے سفیر کی جانب سے GF-17 تھنڈر خریدنے سے متعلق نئے بیان پر بات کریں گے۔ مصر کو امریکہ کی طرف سے پیٹرول کرافٹس کی فراہمی، آسٹریلیا کے لیے ٹاماہاک کروز میزائل، J-10 ایئر کرافٹ کے 25 سال، روس کا برطانیہ کے اقدام پر رد عمل، ترک F-16 کے لیے نئے ویپن سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ترک فضائیہ کے F-16 طیارے سے ایسلسان کے تیار کردہ طولون منیچر بام کو کامیابی سے فائر کیا گیا ہے۔ اس گائیڈڈ مینیشن نے کئی کلومیٹر دور اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے اس ویپن کو دسمبر 2022 میں ایک NGB ڈرون سے بھی ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا۔ اس منیچر بام کو ملٹی لانچر سے فائر کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت F-16 پر ایک وقت میں 8 جبکہ ایک NGB ڈرون پر 4 بامز کیری کیے جا سکتے ہیں۔ اس منیچر بام کی زیادہ رینج 100 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ ایسلسان کا یہ منیچر بام MK-81 بام کے ہم پلہ وزن رکھتا ہے، اور اس بام کے ساتھ ایسلسان نہ صرف GPS گائیڈنس بلکہ ایک انفراریڈ سیکر ویریئنٹ بھی ڈیولپ کر چکی ہے۔ امریکی نیول فورسز کی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے 3 پیٹرول کرافٹس مصر کی نیوی کے ہینڈ اوور کر دی گئی ہیں۔ امریکی نیوی کی طرف سے یہ 3 سائیکلون کلاس پیٹرول شپس 21 مارچ کو مصر کی نیوی کے حوالے کی گئی ہیں۔ سائیکلون کلاس پیٹرول کرافٹ 328 ٹن ڈسپلیسمنٹ اور 25 میٹر لمبائی رکھتی ہے۔ اس کی رینج 4600 کلومیٹر ہے، جبکہ اس پر مختلف ٹائپ کی مشین گنز کے علاوہ 6 سٹنگر سرفیس ٹو ایئر میزائلز بھی موجود ہیں۔ ارجنٹائن کی چین میں ایمبیسی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کا ملک GF-17 تھنڈر کی خریداری کا ابھی بھی ارادہ رکھتا ہے۔ چائنیز تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ارجنٹائن کے لیے پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے GF-17 تھنڈر پرفارمنس اور اویلیبلٹی کے لحاظ سے بیسٹ چوائس ہیں۔ ارجنٹائن اپنی ایئر فورس کے ایجنگ اور کم ہوتے فلیٹ کو ریپلیس کرنے کے حوالے سے کافی عرصے سے نئے طیارے ایکوائر کرنے کی کوششوں میں ہے۔ ارجنٹائن کی ایئر فورس نے اس سے پہلے کورین ساختہ F-50 لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ کا انتخاب کیا تھا، تاہم برطانیہ نے ساؤتھ کوریا کو یہ ایئر کرافٹ ارجنٹائن کو فروخت کرنے سے روک دیا تھا۔ اب ارجنٹائن ایئر فورس پاکستان اور چین کا مشترکہ طور پر تیار کردہ GF-17 تھنڈر کا بلاک 3 ویریئنٹ ایکوائر کرنے کی کوششوں میں ہے۔ اس متوقع ڈیل میں چین کی جانب سے ارجنٹائن کو کریڈٹ، ویپنز کی دستیابی اور بغیر کسی رکاوٹ کے ایئر کرافٹ کی فراہمی کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ ادھر امریکی رکن کانگریس نے گزشتہ دنوں ارجنٹائن کو اس ایئر کرافٹ سے متعلق چائنیز فیکٹری قائم کرنے کی اطلاعات پر وارن کیا تھا، تاہم چین کے گلوبل ٹائمز میڈیا آؤٹ لیٹ کے حالیہ آرٹیکل کے مطابق اس وارننگ کے چند روز بعد ارجنٹائن کی چین میں موجود ایمبیسی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اس طیارے کو ایکوائر کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ڈنمارک کے استعمال شدہ F-16 بھی ارجنٹائن کو آفر کیے گئے ہیں، تاہم اس بارے میں اسے امریکی اجازت درکار ہے۔ امریکی فوج کی جانب سے بوئنگ کو ملٹی ایئر کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت بوئنگ آنے والے چند سالوں میں US آرمی کو 184 اپاچی ہیلی کاپٹرز فراہم کرے گی۔ لیٹسٹ ملٹی ایئر کانٹریکٹ، جس کی مالیت $1.9 ارب ہے، اس سے پہلے اس قسم کا کانٹریکٹ 2017 میں سائن کیا گیا تھا۔ بوئنگ US آرمی کو AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹر کا ویریئنٹ ڈیلیور کرے گی۔ اپاچی ہیلی کاپٹر کو 80 کی دہائی میں باقاعدہ متعارف کرایا گیا تھا، جبکہ اس ہیلی کاپٹر کے اب تک 2000 سے زائد یونٹس تیار کیے جا چکے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر اس وقت امریکہ، انڈیا اور سعودی عرب سمیت امریکہ کے کئی اتحادی ممالک کے زیر استعمال ہے۔ حالیہ دنوں میں یہ ہیلی کاپٹر آسٹریلیا کو بھی آفر کیا گیا ہے۔ فرانس چین کے تیار کردہ J-10 ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ کو آج فرسٹ فلائٹ لیے 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ J-10 ایئر کرافٹ کے فرسٹ پروٹوٹائپ نے 23 مارچ 1998 کو فرسٹ فلائٹ لی تھی، جس کو آج 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس طیارے کے اب تک 3 ویریئنٹس متعارف کرائے جا چکے ہیں، جس میں J-10A، J-10B اور J-10C شامل ہیں۔ اس ایئر کرافٹ کے اب تک 500 سے زائد یونٹس تیار کیے جا چکے ہیں،
जो चाइना के अलावा पाकिस्तान के भी ज़ेर इस्तेमाल हैं। J-10 पर इब्तदाई तौर पर रशियन साख्ता इंजन इस्तेमाल किया गया था, ताहम अब चीन अपना मकामी WS-10B इंजन इस एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप J-10 की हिस्ट्री, इसके तमाम तर वेरिएंट्स और इनमें फ़र्क और दीगर अहम और दिलचस्प मालूमात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तुर्क कंपनी BMC का कहना है कि नया आल्टे मेन बैटल टैंक इस साल 23 अप्रैल को तुर्क आर्म फोर्सेस के हवाले कर दिया जाएगा। BMC ने इसको न्यू आल्टे का नाम दिया है। इसमें अब साउथ कोरियन साख्ता इंजन और ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। BMC को सीरियल प्रोडक्शन का टेंडर 2018 में अवार्ड किया गया था और अब तक टोटल 5 आल्टे मेन बैटल टैंक तैयार किए जा चुके हैं। 23 अप्रैल को 2 नए आल्टे मेन बैटल टैंक डिलीवर किए जाएंगे और इनमें साउथ कोरियन साख्ता इंजन और ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तुर्की इस टैंक के लिए मकामी इंजन पर भी काम कर रहा है, जिसके इसके फीचर वेरिएंट्स को पावर्ड किया जाएगा। BMC न्यू आल्टे मेन बैटल टैंक की मैस प्रोडक्शन 2025 में शुरू करेगी, जबकि इन इब्तदाई मैस प्रोड्यूस यूनिट्स में कोरियन साख्ता पावर प्लांट ही इस्तेमाल होगा। बरतानिया की वजारत दिफा की जानिब से कहा गया है कि अगर बरतानिया ने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम राउंड्स फराहम किए तो रूस की तरफ से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। बरतानिया इससे पहले अपने चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक यूक्रेन को फराहम कर चुका है, जबकि हालिया दिनों में ये रिपोर्ट सुनने को मिली थी कि बरतानिया यूक्रेन को इन टैंक्स पर इस्तेमाल होने वाले आर्मर पियर्सिंग राउंड्स फराहम कर सकता है, जो कि डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से बहुत से यूरोपियन ममालिक ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 मेन बैटल टैंक फराहम किए हैं, जबकि आने वाले चंद महीनों में अमेरिका की तरफ से एब्राम्स टैंक्स भी बाकायदा यूक्रेन को फराहम किए जाएंगे। अमरीकी हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया को टॉमाहाक क्रूज मिसाइल फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया 220 टॉमाहाक क्रूज मिसाइल अक्वायर करना चाहता है। इन मिसाइल्स को ऑस्ट्रेलियन शिप्स के अलावा सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इस डील की मालियत तकरीबन $900 मिलियन है। ख्याल रहे कि इससे चंद रोज पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अमेरिका और बरतानिया के साथ नए इत्तेहाद के तहत अक्वायर करेगा। ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स का कहना है कि नई सबमरीन्स टॉमाहाक क्रूज मिसाइल्स को फायर कर सकेंगी। इससे पहले जापान की जानिब से भी टॉमाहाक क्रूज मिसाइल्स अक्वायर करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, जबकि ये मिसाइल इस वक्त अमेरिका और बरतानिया के ज़ेर इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।